بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے 4 روز سے فلسطین کے اوپر اسرائیلی جارحیت جو ہے وہ جاری ہے، جس میں جدید ترین اسلحہ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور فلسطین کی اس وقت جو ہے جو غزہ کا علاقہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 40 سے 50 جو ہے افراد اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں، اور 250 سے 300 افراد جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ کئی عمارتوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسرائیل کے اندر بھی جو ہے وہ فلسطین کی جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں وہ کارروائیاں کر رہی ہیں۔ 2 دن پہلے جو ہے وہ رات کے وقت میزائلوں سے حملہ کیا گیا فلسطینی اسلامک جہاد جو تنظیم ہے اس کی طرف سے، اور جس سے جو ہے وہ اسرائیل کو کافی نقصان پہنچا، جس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل نے یہ کوشش کی کہ سیز فائر جو ہے وہ کیا جانا چاہیے، اور سیز فائر کے لیے انہوں نے کوششیں تیز کر دیں۔ دوسری طرف ایک اور جو منظرنامہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بڑا دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامک جہاد کے جو زید النخیلہ جو ہے وہ لیڈر ہیں اس وقت، وہ جا کے ملے ہیں جو ہے وہ پاسداران انقلاب ایران کے جو کمانڈر ہیں، چیف کمانڈر، ان سے جا کے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے دوران جو ہے وہ سپاہ پاسداران انقلاب کے جو سربراہ ہیں انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم فلسطین کی مزاحمتی تنظیم یعنی کہ فلسطینی جو جہاد اسلامی ہے ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور بہترین سے بہترین اسلحہ جو ہے وہ آپ کو فراہم کریں گے اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کی جتنی بھی مزاحمتی تنظیمیں ہیں ان کو جو ہے وہ پس پردہ جو ہے ایران، بلکہ پس پردہ کیا کھل کے ایران جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، اور ایران کی جو خصوصاً سپاہ پاسداران انقلاب ہے یا ان کی حکومتی سطح پہ جو ہے وہ سرپرستی کی جاتی رہی ہے اور ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ لبنان جو ہے وہ بھی واضح طور پر جو ہے وہ فلسطینی تمام مزاحمتی تنظیموں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے آ رہے ہیں، اور آگے بھی جاری رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس سارے پیرائے میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو جنگ جاری ہے، جو اسرائیل کی طرف سے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ حملہ کیا جا رہا ہے غزہ کی پٹی کے اوپر، تو اس دوران جو ہے جو جتنی نقصانات ہو رہے ہیں یا جتنے مسائل جو ہے وہ بن رہے ہیں، یہ سارے دراصل جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ زید النخیلہ جو ہے انہوں نے واضح طور پر ایک تو یہ کہا ہے کہ یہ جنگ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ انہوں نے واضح کہا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ بڑھے گی، صحیح ہے، یہ جنگ جو ہے وہ مزید آگے جائے گی۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان میں جو کے سربراہ جو ہیں پاکستان میں صابر ابو مریم، ان سے ہم نے بات کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے جو فلسطین کی اس وقت جو جنگ ہے اس میں جو زید النخیلہ ہیں انہوں نے جو ہے اس بات کا جو ہے اعادہ کیا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اب رکے گی نہیں، بلکہ مزید جو ہے وہ آگے بڑھے گی، اور یہ کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ جو ہے وہ ثابت ہوگی، اور ہم جو ہے وہ اس جنگ کو روکنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ کیوں کہ اس اگرچہ جو ہے وہ صابر ابو مریم صاحب کا جو ہے وہ یہ کہنا تھا کہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ حماس شامل نہیں ہے۔ حماس فلسطین کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کا کردار جو ہے وہ بہت واضح رہا ہے، صحیح ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں یاسر عرفات کے دور میں تو الفتح اور حماس جو ہے وہ دونوں مقابلے میں تنظیمیں جو ہے وہ آتی رہیں، کیونکہ الفتح جو تھی وہ ہمیشہ حکومت کو سپورٹ کرتی رہی، اور حماس جو تھی وہ حکومتی یا سیاسی معاملات سے جو ہے وہ الگ ہو کے
سیاسی معاملات سے تو اگرچہ الگ نہیں تھی، لیکن حکومتی مخالفت میں جو ہے وہ ضرور رہی۔ حکومتی مخالفت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ جو سیاسی میدان تھا اس کے اندر بھی شرکت کی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے مزاحمتی تنظیم جو ہے وہ ریزسٹنس کے طور پر بھی جو ہے وہ کام کرتی رہی اور آج تک کام کر رہی ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے جو جہاد اسلامی ہے یہ سب سے بڑی تنظیم بن کے ابھری ہے، جس نے 3-4 دنوں سے جو ہے وہ اسرائیل جیسی سپر پاور کو، ایک بہت بڑی پاور کہ جس کے پاس دنیا بھر میں سب سے زیادہ ایٹمی اسلحہ جو ہے وہ اس وقت موجود ہے، ایسی پاور کو جو ہے وہ ناکون چنے چبوا دیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور تمام نیٹو فورسز جو ہے وہ پس پردہ اس اسرائیل کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہیں، اور یہ جو اب یہ سمجھیں کہ اسلامی جو ریاستیں ہیں ان کے قلب میں جو ہے وہ ایک ناجائز اس جو ریاست ہے اس کے وجود کو جو ہے وہ دوام بخشنے کے لیے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے یہ بہت ساری طاقتیں، نیٹو طاقتیں جو ہے یہ ہر وقت جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، ہر لحاظ سے سپورٹ کر رہی ہیں۔ لیکن پھر بھی جو ہے وہ جہاد اسلامی نے جو ہے وہ اتنا ان کے اوپر خوف طاری کیا ہوا ہے کہ آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ اسرائیل کی جو ان کی حکومت ہے اور ان کی جو آرمی پاورز ہیں، سیکورٹی پاورز ہیں، انہوں نے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جہاد اسلامی کے ساتھ مزید یہ تنازع جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا سکتے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو سیز فائر کر دیا جائے۔ اور سیز فائر کے لیے انہوں نے مصر کو جو ہے وہ بیچ میں لانے کی کوشش کی ہے، یہ مصر کو جو ہے وہ بیچ میں لانے کی کوشش جو ہے یہ جہاد اسلامی کی طرف سے ہے کہ جب تک مصر جو ہے وہ ایک ممبر کے طور پر ہمارے جو ہے درمیان میں نہیں ہوگا تب تک ہم جو ہے وہ سیز فائر اسرائیل کے ساتھ نہیں کریں گے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ساری صورتحال ہے یہ چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 1947 سے جو ہے یا 1948 سے جو ہے وہ فلسطین کا یہ جو ڈسپیوٹ ہے یہ چل رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ خون بہایا جا رہا ہے مسلمانوں کا وہاں پہ، اور بہت ساری طاقتیں جو ہے وہ اگرچہ ساتھ رہیں، کبھی مصر بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی کولیشن پاور ہوا کرتا تھا فلسطینی تنظیموں کے لیے، کبھی اردن بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی پاور ہوا کرتا تھا، اگرچہ یہ جو ہے انقلاب اسلامی ایران نے جو ہے وہ اس سپورٹ کو جو کہ فلسطینیوں کے لیے جو ہے وہ مختلف اسلامی ممالک جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، اس کو ایک نئی روح بخشی، اور امام خمینی نے واضح طور پر جو ہے وہ ہر ماہ رمضان کا آخری جمعہ جو ہے وہ یوم القدس کے نام سے منایا، اور تاکہ پوری دنیا کو ایک پیغام جائے کہ قدس ہمارا ہے اور قدس سے ہم دستبردار کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اور نہ صرف جو ہے وہ اس ایک اعلان تک بات رہی، بلکہ جو ہے ہر موقع پر ایرانی حکومت نے جو ہے وہ تمام فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے، اور سرعام سپورٹ کرنے کا جو ہے وہ وعدہ کرتے ہیں۔ مختلف جو ہے وہ مزاحمتی تنظیموں کے سربراہان جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ایران تشریف لاتے ہیں اور ایران میں آ کے ملاقات جو ہے وہ کرتے ہیں۔ شہید قاسم سلیمانی جو ہے وہ بھی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جاتے تھے، اور ایران فلسطین کی جتنی بھی مزاحمتی تنظیمیں ہیں ان کی ہر حوالے سے جو ہے وہ سرپرستی کرتے تھے۔ اور اس کے بعد بھی جو کمانڈر ابھی اس وقت IRGC کے جو کمانڈر ہیں وہ بھی جو ہے وہ واضح طور پر پیغام دے رہے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی جو ہے فلسطین کی مزاحمتی تنظیم، فلسطین جہاد اسلامی کی جو ہے وہ سپورٹ ہے اس سے پیچھے بالکل نہیں ہٹیں گے۔ لیکن ایک بہت بڑا پیغام، اگر ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کسی قسم کی کوئی خبر جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، اگرچہ یہ میں سوال کبھی کسی وقت جو ہے وہ بیٹھوں گا کسی سینئر تجزیہ نگار کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالی یہ سوال میں ان سے بھی کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے ایک اسلامی جمہوریہ مملکت ہماری ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کو ہم سپورٹ نہیں کرتے، ایک اچھے لیول پر فلسطینیوں کو ہم سپورٹ نہیں کرتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فلسطین ایک ایسی ریاست ہے جس کو کئی یہودی
کئی جو ہے وہ عیسائی تنظیمیں، کئی ہندو تنظیمیں، کئی سکھ تنظیمیں جو ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ تو ہماری مملکت کو کیا خوف ہے، کس چیز کا خوف ہے کہ ہماری مملکت جو ہے وہ سرکاری سطح پر جو ہے وہ فلسطین کی حمایت کا اعلان نہیں کرتی اور فلسطین کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ جب یوم القدس منایا جاتا ہے ماہ رمضان کے آخری جمعہ میں، تو اس وقت بھی مختلف سیاسی جو افراد ہیں ان کو مدعو کیا جاتا ہے کہ آپ ہماری جو القدس کی ریلیز ہیں ان کے اندر شرکت کریں، یعنی کہ بجائے اس کے کہ ہماری ایک مملکت جو ہے وہ واضح طور پر، حالانکہ ہماری مملکت کا واضح جو پیغام، جو قانون ہے، جو اصول ہے، وہ یہ ہے کہ جی اسرائیل جو ہے وہ ایک ناجائز ریاست ہے اور ہم جو ہے وہ اس کو کبھی بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس کو ہم تسلیم کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا میں جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اسرائیل کے ویزے کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اب جو یہ ماحول بن چکا ہے، اس وقت جو جنگ جاری ہے، اس جنگ کے جو ہے وہ اس جنگ کی صورتحال میں جب کہ حمایت کی ضرورت تھی بہت زیادہ، فلسطین کی عوام کو بہت زیادہ حمایت کی ضرورت تھی، اور فلسطین کی جو بچے ہیں، بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، وہ اس وقت اسلامی ریاستوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی ہماری مدد جو ہے وہ کون کرتا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ اسلامی ممالک جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ آسائشوں میں مصروف ہیں، اپنے جو معاملات زندگی ہیں ان کے اندر مصروف ہیں، اور سب سے بڑی جو مڈل ایسٹرن جو ریاستیں ہیں جن کے اندر دبئی شامل ہے، سعودی عربیہ شامل ہے اور بہت ساری اور مملکتیں شامل ہیں، ان مملکتوں نے جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور تجارتی معاہدے جو ہے وہ کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت ہمیں کسی تجزیہ نگار کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا تو ہم ان سے یہ سارے سوالات جو ہے وہ کریں گے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو سامعین ہیں ان تک یہ باتیں پہنچیں کہ ہم جو ہے اگر ایک آزاد ریاست ہیں تو ہمیں کیا مسئلہ درپیش ہے کہ ہم فلسطین کے مظلوموں کی حمایت نہیں کرتے۔ میرا یہ سوال جو ہے وہ تمام سامعین جو اس وقت موجود ہیں ان سے بھی ہوگا کہ ہم مسلمان جو ہے وہ ہر دنیا کے ہر مظلوم کی جو ہے وہ حمایت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آج جو ہے وہ فلسطین کے مظلومین جو ہے وہ ہماری طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ہیلپ کے لیے دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ کم از کم آواز کے طور پر، کم از کم جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ہم ان کی حمایت کا اعلان کریں، اور ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم ان فلسطینیوں کے ساتھ، ان مظلوموں کے ساتھ ہیں، اور جو ہے وہ چاہے بات کی حد تک ہی ہو، ہم اس حد تک کیوں گر گئے ہیں کہ ہم اپنی جو ہے وہ زبان کی حد تک بھی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہماری نیو جنریشن کے لیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔